بیوی کا نام سارہ تھا، شوہر کا نام احمد۔ دونوں ہی اپنے ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان بات چیت کم ہو گئی تھی۔ سارہ نے احمد کو یہ شکایت کی کہ وہ اسے وقت نہیں دیتا، ہمیشہ کام میں مصروف رہتا ہے۔ احمد نے جواب دیا کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے دن بہ دن محنت کر رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ گھر کے کتنے خرچے ہیں، والدہ بیمار ہے، گھر میں کتنی پریشانیاں ہیں۔ یہ بات کرتے کرتے دونوں نے ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور اپنی بات پر قائم رہے۔ احمد نے کبھی سارہ کی گھر کے کاموں میں مدد نہیں کی تھی، جبکہ سارہ کو یہ تمام شکایتیں تھیں احمد سے۔ احمد نے ان کی قدر نہیں کی، ان کو یہ لگتا تھا اور احمد کو لگتا تھا کہ ان کی وائف ان کو نہیں سمجھتی۔ اسی دوران ان کے درمیان اور جھگڑے بڑھتے گئے۔ باہر کے لوگ آئے، انہوں نے بہت سمجھایا، ان کے والد نے، دونوں کے والدوں نے بہت سمجھایا۔ سارہ نے احمد کو طلاق دینے کی دھمکی دی۔ احمد نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ دونوں کی انا نے رشتوں کو مزید نقصان پہنچایا۔ بالآخر دونوں نے طلاق کا فیصلہ کیا۔ جب وہ علیحدہ ہوئے تو ان دونوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے مسائل حل ہو سکتے تھے اگر وہ ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے، مکمل جل کر مسائل کا حل نکالتے۔ پر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اس مسائل کا حل نکالنے کی بجائے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کسی بھی رشتے میں بات چیت اور ایک دوسرے کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر دونوں میں فرق اپنی غلطیوں کو مان لیں، ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھیں، تو کسی بھی مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ تو برائے کرم ایک دوسرے کو سمجھے۔ یہ اللہ پاک کا بنایا ہوا بہت بہت خوبصورت رشتہ ہے، جس نکاح میں آپ دونوں موجود ہوتے ہیں، تو اس کو ہمیشہ سنبھال کر رکھیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان جب بہت خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، تو خدا را شیطان کو خوش نہ کرے، اللہ پاک کو خوش کرے، اور اللہ پاک آپ سب دوستوں کو خوش رکھے، ہدایت دے سب کو۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ آخر میں بات آپ کو یہ کہہ کر جاؤں گا، شوہر ہو یا بیوی ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ باہر والا جو بھی ہوگا وہ آپ سے فائدہ اٹھائے گا، اور گھر والے وائف ہوگی یا ہسبینڈ ہوگا وہ آپ کو ہمیشہ اس نقصان سے روکے گا جو کہ آپ کو اس ٹائم غرض لگ رہا ہوگا، بس جب وہ وقت گزر جائے گا، جب وہ لمحے چلے جائیں گے، جب وہ روکنے والے شخص چلے جائیں گے، پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کاش میں وہ غلطی نہ کرتی یا میں غلطی نہ کرتا، کیونکہ باہر کے لوگ ہمیشہ آپ سے فائدہ ہی اٹھانا چاہیں گے۔ تو اللہ پاک آپ سب دوستوں کو ہدایت دے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کر دینا، کیونکہ بہت محنت کر رہے ہیں ہم، انشاءاللہ اور مزید بھی جیسے ہمارا چینل زیادہ گرو کرے گا تو اور آپ کو ویڈیوز بھی ملیں گی، تو برائے کرم سبسکرائب کرتے۔ بہت بہت شکریہ۔